پرانے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، اتنا بھولا اور سیدھا سادہ کہ بچے بھی اسے بے وقوف بنا لیتے تھے۔ نام تو اس کا کچھ اور تھا، مگر لوگ اسے بھولے میاں کہتے تھے۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی، ایک گدھا اور ایک بکری۔ زمین سے بس اتنی ہی پیداوار ہوتی تھی کہ کسان اور اس کی بیوی سال بھر روٹی کھا لیتے تھے۔ گدھا کھیت سے اناج اور جنگل سے لکڑیاں لانے کی کام آتا تھا، اور بکری کا دودھ دونوں میاں بیوی پیتے تھے۔ بچہ ان کا کوئی نہیں تھا، اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لیکن اس حال میں بھی وہ بہت خوش تھے، اور جیسے تنگ ترشی سے گزر و بسر ہو رہی تھی، وہ دونوں اسی پر راضی تھے۔ کبھی کسی نے ان کے منہ سے شکایت کا کوئی لفظ نہیں سنا تھا۔ ایک سال کسان کے کھیت میں اناج کم پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ بکری کو بیچ ڈالا جائے، اسی سے جو پیسے ملیں گے اس سے غلہ خرید لوں گا۔ چنانچہ ایک دن صبح اس کی بیوی نے 4 موٹے موٹے پراٹھے پکائے اور ان پر سرسوں کا ساگ رکھا اور پوٹلی میں باندھ کر میاں کو دے دیا۔ وہ قصبہ جہاں مہینے میں ایک بار جانوروں کی بولی لگتی تھی، کسان کے گاؤں سے کافی دور تھا، اور وہاں پہنچنے میں ایک دن لگتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، چونکہ کسان کو ایک رات قصبے میں ہی گزارنی تھی، اس لیے اس نے لحاف اور گدھا بھی ساتھ لے لیا۔ اس نے یہ سب سامان گدھے پر لادا، بکری کی رسی گدھے کے دم سے باندھی اور بکری کے دم میں گھنٹی باندھی۔ اس زمانے میں بسیں نہیں چلتی تھی، لوگ پیدل یا گدھے گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ آبادی بھی اتنی نہیں تھی جتنی آج کل ہے، راستے سنسان اور ویران ہوتے تھے، اکثر اکیلے دکیلے مسافروں کو چور لوٹ لیتے تھے۔ کسان نے بکری کے دم میں گھنٹی اس لیے باندھی تھی کہ اس کی ٹن ٹن سے معلوم ہوتا رہے گا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے، کوئی چور چکا اسے کھول کر تو نہیں لے گیا۔ جب کسان گاؤں سے نکل کر ایک ویران جگہ پر پہنچا تو وہاں ایک جھاڑی میں 3 چور چھپے ہوئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کسان کو دیکھا تو وہ خوش ہونے لگے۔ ایک چور بولا بکری میری، دوسرا کہنے لگا گدھا میرا، اب رہ گیا تیسرا چور۔ وہ بولا اب میرے لیے کیا بچا ہے، اس کے پرانے درانے کپڑے، چلو میں یہی لے لوں گا، بالکل نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ کسان جھاڑی کے پاس سے گزر کر آگے بڑھا تو ایک چور چپکے سے باہر نکلا۔ اس نے بکری کی گھنٹی گدھے کے دم میں باندھی اور بکری کو کھول کر لے اڑا۔ گدھا دم ہلاتا چل رہا تھا اور گھنٹی ٹن ٹن بج رہی تھی۔ کسان کو اطمینان تھا کہ بکری اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ تھوڑی دور آگے جا کر اس نے یوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا دل دھک سی رہ گیا۔ بکری غائب تھی اور اس کی گھنٹی گدھے کے دم میں بندھی ہوئی تھی۔ کسان نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ارے لوگوں دوڑو، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اسی وقت ایک آدمی دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ دراصل یہ دوسرا چور تھا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا بڑے میاں، کیوں چلا رہے ہو؟ ہائے میری بکری، ہائے میری بکری، کوئی چور و چکا اسے چرا کر لے گیا ہے۔ کسان نے سر پر 2 ہتھڑے مار کر کہا۔ چور بولا اچھا تو وہ تمہاری بکری تھی، ابھی ابھی ایک آدمی اسے گھسیٹتا ہوا درختوں کے اس جھنڈ کی طرف لے گیا ہے، جلدی دوڑ کر جاؤ، وہ ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، جلدی جاؤ، خدا تمہارا بھلا کرے میاں۔ کسان نے کہا تم ذرا میرے گدھے کا خیال رکھنا، میں ابھی اس چور و چکے سے اپنی بکری لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کسان درختوں کے اس جھنڈ کی طرف دوڑ لگا دی جو وہاں سے آدھے میل کے فاصلے پر تھا، لیکن جب وہ بیچارہ ہانپتا کانپتا درختوں کے پاس پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ دور دور تک آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ روتا پیٹتا واپس آیا تو اس بیچارے پر دوسری بجلی گر پڑی۔ اس کا گدھا بھی غائب تھا۔ اب تو اس کی حالت دیکھنے کے قابل تھی، کبھی زور زور سے چیختا چلاتا، کبھی سینہ پیٹتا اور کبھی سر کے بال نوچنے لگتا۔ اس کی بکری جا چکی تھی، گدھا بھی جا چکا تھا، اور گدھے کے ساتھ ایک لحاف، ایک گدا اور 4 پراٹھے بھی چور لے گیا تھا۔ اب وہ قصبے جا کر کیا کرتا؟ لاچار ہو کر وہ گھر کی طرف واپس چلا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف کنواں نظر آیا جس کی منڈیرے سے ایک آدمی ٹیک لگائے زاروں قطار رو رہا تھا۔ یہ تیسرا چور تھا۔ کسان اس کے پاس گیا اور بولا بھائی مصیبت تو مجھ پر ٹوٹی ہے، چور میرے مویشی لے گئے، تم کیوں رو رہے ہو؟ چور بولا ہائے بھائی کیا بتاؤں،
کس کو اپنی درد بھری کہانی سناؤں، میں دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہوں۔ کسان بولا بھائی دنیا کا سب سے بد نصیب انسان تو میں ہوں۔ وہ ظالم میری بکری لے گئے، گدھا لے گئے اور گدھے کے ساتھ لحاف، گدا اور پراٹھے بھی لے گئے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ تم دنیا کے سب سے بدقسمت انسان ہو؟ چور بولا بڑے میاں میرا حال سننے کے لیے فولاد کا کلیجہ چاہیے۔ کسان بولا کچھ بتاؤ تو میاں، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں، ویسے تو میں خود مدد کا محتاج ہوں۔ چور نے کہا میں قصبے کی منڈی میں گھوڑا بیچ کر گھر جا رہا تھا، روپیوں کی تھیلی میرے ہاتھ میں تھی، یہاں پہنچا تو یہ کنواں نظر آیا، مجھے پیاس لگی تھی، پانی نکالنے کے لیے جھکا تو تھیلی جہاں کنویں میں گر گئی، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ کسان بولا تو میاں تم روپیوں کی تھیلی کنویں سے نکال بھی سکتے ہو۔ چور بولا مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے، میں کنویں کے اندر نہیں جا سکتا، ہائے اب کیا کروں؟ تھیلی میں پورے 250 روپے ہیں، اگر کوئی اللہ کا بندہ تھیلی نکال کر مجھے دے دے گا تو میں اسے 50 روپے انعام دوں گا۔ 50 روپے؟ کسان نے سوچا اتنے پیسوں سے میں ایک گدھا اور بکری خرید سکتا ہوں، اور ہاں لحاف، گدا کے علاوہ غلہ بھی لے سکتا ہوں۔ اس زمانے میں 50 روپے بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے چور سے پوچھا میاں بھائی کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم انعام دو گے؟ چور بولا ارے بڑے میاں آپ میری بات کا یقین کریں، میں ایک عزت دار آدمی ہوں۔ کسان نے کہا ٹھیک ٹھیک، مجھے کنویں میں اترنے کا بہت تجربہ ہے، اپنے گاؤں کے کنویں کی صفائی میں ہی کرتا ہوں، تم مجھے 50 روپے دو گے نا؟ چور چلا کر بولا بڑے میاں آپ نے بھی حد کر دی، اب کیا میں مسجد میں جا کر قسم کھاؤں؟ کسان نے کہا نہیں نہیں بھائی جان، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، میں ابھی تمہاری تھیلی نکال کر دیتا ہوں، لیکن کپڑوں سمیت اندر گیا تو یہ بھیگ جائیں گے اور انہیں سکھانے میں کافی دیر لگے گی، میں کپڑے اتار کر یہیں رکھ دیتا ہوں، تم ذرا ان کا دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ کمبخت چور انہیں بھی اٹھا کر لے جائیں۔ چور نے کہا ان کی فکر نہ کرو تم، ان کی تو میں ایسی حفاظت کروں گا کہ آپ کی 7 پشتیں بھی یاد رکھیں گی۔ کسان نے کپڑے اتار کر منڈیرے کے پاس رکھ دیے اور خود کنویں میں اتر گیا۔ اس نے کنویں میں چپا چپا چھان مارا، ریت میں ہاتھ ڈالا، ریت میں ہاتھ ڈال ڈال کر دیکھا، مگر روپیوں کی تھیلی وہاں ہوتی تو ملتی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد بیچارہ تھک ہار کر اوپر آیا، جب دیکھا تو اس پر تیسری بجلی گری، وہ آدمی غائب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کسان کے کپڑے بھی غائب تھے۔ خوش قسمتی سے کچھ دیر بعد اسی کے گاؤں کا ایک آدمی وہاں سے گزرا، اس نے بڑے میاں کو اپنی چادر دی اور وہ چادر اپنے جسم پر لپیٹ کر بڑے میاں اپنے گاؤں واپس آئے۔ گاؤں والوں نے بڑے میاں کی داستان سنی تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم دنیا کے سب سے بڑے قسمت انسان بھلے نہ ہو، البتہ سب سے بے وقوف انسان ضرور ہو۔ پھر سارے گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے بڑے میاں کو کچھ روپے دیے، جس سے انہوں نے ایک گدھا، ایک بکری اور کچھ اناج خرید لیے۔ دوستو اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ایک دوسرے انسان پر کبھی بھی اس طرح آنکھ بند کر کر یقین نہیں کرنا چاہیے، کچھ دیر سوچیں، سوچنے کے بعد پھر ہی کچھ فیصلہ کریں۔ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو کمنٹس میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل HB وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو اس سے کچھ سبق ملی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی سبق مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔